آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد۔ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے یہ، اور جو ممتاز ادارے ہیں، جو ترجمے کے ممتاز ادارے ہیں، ان اداروں میں اس کی ایک الگ ادبی شناخت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس میں اصطلاحات سازی کے جو اصول وضع کیے گئے، ان میں یہ واحد ادارہ ہے جو دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد میں قائم کیا گیا، اور اس میں بڑے بڑے لوگ جن کا ذکر آئے گا۔ اور اس زمانے میں جو اردو میڈیم جو انسٹرکشن تھا، جو اردو میڈیم میں تعلیم دی جاتی تھی، وہ بھی اس ادارے کا اس میں بہت اہم کردار رہا، اور کتابوں کے تراجم کے حوالے سے جو اردو میں سائنسی اور ادبی اور علمی جو کتابوں کے ترجمے ہوئے، اس میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ آئیے اب ہم تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ دارالترجمہ عثمانیہ، جسے سرشتہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام یہ بھی تھا، یہ بر صغیر ہند و پاک کی تعلیمی تاریخ کا ایک سنہری باب اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ دور رہا۔ دارالترجمہ بڑی خدمات رہیں۔ یہ ادارہ اردو زبان کو جدید علوم و فنون کی تدریس کا ذریعہ بنانے کی ایک اہم اور کامیاب کوشش رہی، جو حیدرآباد دکن کے نظام جو تھے نواب میر عثمان علی خاں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ وہ بہت دور اندیش اور علم دوست انسان تھے، اور ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں تھیں کہ اردو کو انرچ کرنے کے لیے، اس کے سرمائے میں، اس کے لفظیات میں، اور اس کو علمی اور تحقیقی زبان بنانے کے لیے اس طرح کا ایک ادارہ قائم ہونا چاہیے، اور وہ ادارہ اس سے بہت فائدہ ہوا، اور آج بھی اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ 20ویں صدی کی جو دوسری دہائی تھی، 1971 میں قائم ہوا، اور یہ ادارہ دارالترجمہ نہ صرف جامعہ عثمانیہ کی نصابی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنا، بلکہ اس نے اردو زبان و ادب کو سائنسی، طبی، انجینئرنگ اور سماجی علوم کی اس دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کے سرمائے میں بے بہا اضافہ ہوا۔ اس ادارے نے مغربی اور مشرقی علم کے درمیان ایک برج کا کام کیا۔ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن جو ادبیات تھیں، یا اس کے علاوہ جو علمی کتب تھیں، جو نالج تھی، جو سائنسز تھیں، ان کے درمیان ایک پل سے مراد یہ ہے کہ وہاں ٹرانسفارمیشن فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، دیٹ از دا میجر رول آف دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد۔ اور ایک خاص بات یہ رہی، اس کی جو پہچان بنی، اس میں ٹرمینالوجی جسے ہم اصطلاحات کہتے ہیں، وہ وضع کی گئی، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں صفحات پر مشتمل علمی کتب کی اشاعت کا اہتمام بھی ہوا۔ گویا کہ علمی کتب شائع بھی ہوئی، نہ صرف یہ کہ ترجمہ ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ علمی کتب شائع بھی ہوئی۔ تو بہرحال آج بھی جب اردو کو سائنسی زبان بنانے کی پر بات ہوتی ہے، یا اس پر بحث ہوتی ہے، تو دارالترجمہ عثمانیہ کو مثال کے طور پر، ایک رہنما کردار کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس میں بات کرتے ہیں تاریخی پس منظر۔ تاریخی پس منظر، حیدرآباد دکن کی ایک ریاست تھی،
اہم ریاست تھی، جو آصف جاہ کی حکمرانی میں آصف جاہ ان کے زیر اہتمام، زیر سرپرستی، ان کی حکمرانی میں ایک ثقافتی اور علمی مرکز بھی رہا یہ علاقہ۔ تو ہمیشہ تعلیم و تربیت کو انہوں نے، آصف جاہ نے، اپنی ترجیحات میں شامل رکھا، ان کی دلچسپی رہی اور وہ اس میں شامل رہے۔ اب 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کا آغاز، 19 صدی کے اواخر میں جب انگریزوں کا تسلط ہونے لگا، برطانوی جو تھے وہ جو حکمرانی تھی یا ان کا تسلط تھا وہ ہندوستان میں چاہتے تھے کہ انگریزی تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے۔ اس کی کوششیں انگریزوں نے کی، برطانوی حکمرانوں نے کی، لیکن حیدرآباد کے علماء، دانشور اور اسکالر نے اردو کو فروغ دینے کی اس کے ساتھ ساتھ ایک مہم چھیڑ دی، تحریک شروع کر دی۔ اور دیکھیے 1878، 79، 80، 90، 100 یعنی اینڈ آف 19 سینچری، 1885 اور 1894 میں جامعہ عثمانیہ جیسے ادارے کے قیام کی تجاویز اس کی پیش کی جاتی رہیں۔ آغاز ہو گیا تھا 19ویں صدی کے اواخر میں، اس کا آغاز ہو چکا تھا، اس کی تجاویز پیش کی جانے لگی تھی، اور خاص طور پر اس کا مقصد اصطلاحات کے علاوہ جن میں اردو کو تدریسی زبان بنانے پر خاص طور پر توجہ دی گئی، اس کو تدریس کا حصہ بنایا جائے، اردو کو، مطلب پارٹ آف پیڈاگوجی اینڈ ٹیچنگ، درس و تدریس کا حصہ بنایا جائے، اس میں شامل کیا جائے۔ ایک بہت اہم نام جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، جمال الدین اخوانی جیسے مفکر 1879 میں حیدرآباد جب پہنچے اور مشرقی علوم کی درسگاہ کے قیام پر انہوں نے زور دیا گیا، تو علامہ شبلی نعمانی، عبد القیوم، نواب سالار جنگ، نواب اعتماد الملک، نواب عماد الملک، یہ ہے نواب عماد الملک، اور مولوی مرتضیٰ جیسے اہم شخصیات نے بھی اس خیال کی حمایت کی، اور نظام حیدرآباد جو حیدرآباد کے معمار کہلاتے تھے، انہوں نے تجاویز کو سنجیدگی سے لیا، سوچا سمجھا، اور اس پر غور کیا سنجیدگی سے، اور اس طرح سے 26 اپریل نتیجے کے طور پر 26 اپریل 1917 کو فرمان نظام جسے کہتے ہیں، ایک فرمان جاری کیا گیا، اور جامعہ عثمانیہ کی اس طرح سے بنیاد رکھی گئی، جس کا بنیادی اصول اردو کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنانا تھا۔ اس فرمان کے تحت دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا، ایک ان کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوا 20 اپریل 1917 کو، جو یونیورسٹی کے نصابی کتب کی کمی کو دور کرنے کا پہلا قدم تھا، اور اس میں اردو کو بطور خاص اس پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ٹھیک ہے، فرمان جاری ہو گیا۔ اب اس کے بعد کا قیام، اور اس کے بعد اس کا جو ایڈمنسٹریٹو ایک پیٹرن تھا، جسے ہم تنظیمی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہم کہ دارالترجمہ عثمانیہ کا ایک فارمل جو ایک اسٹیبلشمنٹ تھا، رسم قیام جسے کہتے ہیں، 14 اگست 1917 کو ہوا، جو جامعہ عثمانیہ 1918 سے قبل تھا۔ 22 ستمبر 1918 کو نظام کے ایک فرمان نے اسے مزید مستحکم کیا،
ایک فرمان اس بارے میں اس سلسلے میں اور جاری ہوا، جس میں کہا گیا کہ یہ کہا گیا تھا کہ مغربی زبانوں سے اعلیٰ تصنیف کا ترجمہ کیا جائے، مغرب کی جو اعلیٰ قسم کی کتابیں تھیں، ادب تھا، علوم تھے، ان کا ترجمہ کیا جائے اور ضروری مباحث پر تالیفات کا اہتمام ہو۔ اس ادارے کا مرکزی دفتر حیدرآباد کی جامعہ عثمانیہ کے احاطے میں قائم کیا گیا تھا۔ جامعہ عثمانیہ، جامعہ یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی کے جو کیمپس میں اس پریمیسز پہ سے قائم کیا گیا تھا، اور اس کی تخلیقی زندگی تقریباً 35 سال، یعنی 1917 سے 1951، 35 سال کے عرصے کو محیط ہے۔ یہ پیریڈ اس میں رہا۔ مولوی عبدالحق، جسے ہم جنہیں بابا اردو کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ حیدرآباد گئے تھے اور حیدرآباد میں رہے، اور اس کا جو پہلا ناظم تھا وہ بابا اردو عبدالحقی کو مقرر کیا گیا تھا، ان کو اپائنٹ کیا گیا تھا، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں 3 اہم شعبے قائم کیے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر اس کے تحت 3 شعبے قائم کیے: انتظامی عملہ و دفتر، سب سے پہلے تو ایڈمنسٹریٹیو جو ان کا حصہ تھا اس کو انہوں نے استعمال کیا، روزمرہ امور اور انتظامی کام جس کے تحت ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد دارالترجمہ و تالیف، ایک سیکشن اس میں ایک جو شعبہ تھا وہ دارالترجمہ و تالیف، کتابوں کے ترجمے اور تالیف کا مرکزی شعبہ رہا ہے۔ تیسرا شعبہ تھا ان کا مجلس وضع اصطلاحات، ٹرمینالوجی کو وضع کرنا، اس میں سائنسی اور فنی اصطلاحات وضع کرنے کا شعبہ، جو اردو کو تکنیکی زبان بنانے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ادر دین کئی معاون جو کمیٹیز تھیں، وہ بھی سب کمیٹیز بھی قائم کی گئیں، جیسے مجلس اہل علم، ایک مجلس تھی اہل علم کے نام سے، جو نصاب کی سفارشات کے لیے قائم کی گئی تھی۔ دوسری تھی مجلس نظر ثانی، تراجم کی جانچ اور اس کی ویٹنگ وغیرہ کے لیے، اس کو دیکھنے کی۔ اور اس کے بعد تھا ناظر امور مذہبی، یعنی مذہبی علوم کی نگرانی کرنے کے لیے ایک ناظم کی تقرری عمل میں آئی۔ اس کے علاوہ مشیر، لٹریری ایڈوائزر جسے کہتے ہیں، مشیر ادب، ادبی معیار کی جو حفاظت اور جو اس کی دیکھ بھال اور وہ تحفظ کا کام کر سکے۔ 1927 میں مولانا عنایت اللہ دہلوی اس کے ناظم بنے، 27 میں۔ اور یہ جو ان کا جو ایڈمنسٹریٹو بلاک تھا، ایڈمنسٹریٹو جو ان کا سیکشن تھا، جسے ہم تنظیمی ڈھانچہ دارالترجمے کو ایک منظم و مؤثر ادارہ بنانا تھا، بتاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بالکل سالڈ اور ایک نیشنل لیول کا ادارہ بنانا تھا، جو نہ صرف ترجمہ بلکہ اصطلاح سازی اور اشاعت پر بھی توجہ دے سکے۔ اب آئیے اس کی سرگرمیاں کیا تھیں اور کتنی پبلیکیشنز، اشاعتیں کتنی ہوئیں۔ دارالترجمے کی سرگرمیاں نصابی ضروریات پر مبنی تھیں، بیسڈ آن سلیبس۔ جامعہ عثمانیہ کی مختلف مجلسیں، کمیٹی جیسے طب، انجینئرنگ، قانون اور دیگر، اپنی جو ان کی ریکوائرڈ کتابیں تھیں، جو ان کو چاہیے تھیں، کی فہرست تیار کرتیں، جو دارالترجمہ کو پھر بھیجی جاتی تھی۔ ادارے نے انگریزی، فرانسیسی اور جرمن و دیگر مغربی زبانوں سے کتابوں کا ترجمہ
اس کے تحت کیا گیا، جبکہ عربی، فارسی اور سنسکرت سے بھی کچھ کتابیں، تالیفات لی گئیں ترجمے کے لیے۔ دیکھیے، اصطلاحات کے حوالے سے یہاں گفتگو ضروری ہے۔ اصطلاحات کی کتابیں، اس میں تھی مجموعہ اصطلاحات و تدریسیات جسے کہتے ہیں، اصطلاحات ریاضیات، میتھمیٹکس سے متعلق، اصطلاحات علم حیات، مصطلحات طب، فرنگ اصطلاحات کیمیا، فرنگ اصطلاحات طبیعیات یعنی فزکس سے متعلق، نثری اصطلاحیں۔ اگلا تھا تاریخی و جغرافیائی کتب کے حوالے سے، امپیریل گزیٹیئر آف انڈیا، شمالی اور جنوبی ہند کی ہندو خاندان۔ اس کے بعد ایک اہم کتاب تھی تاریخ فرشتہ، یہ 4 جلدوں میں۔ اس کے بعد سیاسی تاریخ ہند اور تاریخ دکن۔ سائنسی کتب، طب، سائنسی کتب کے تحت خاص طور سے طب، میڈیسن، انجینئرنگ، کیمیا یعنی کیمسٹری اور فزکس پر بھی تراجم جو 1927 میں۔ اس کے علاوہ MBBS اور 1929 میں انجینئرنگ کو کورسز کی بنیاد بنے، یہ ترجمے بھی ہوئے میڈیکل سائنسز سے متعلق۔ آخری کتاب 1951 میں ڈاکٹر محمد مجیب، جو بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وہ رہے، وائس چانسلر بھی رہے اور بڑے تاریخ داں تھے، بہت کام کیا انہوں نے، تراجم بھی بہت کیے، ڈرامے بھی لکھے۔ تو ڈاکٹر محمد مجیب کی کتاب تاریخ تمدن ہند تھی۔ تراجم ادبی معیار کے مطابق کیے جاتے تھے، اس میں معیار کو، زبان کو، اس معیار کو قائم، اس کی خصوصیت تھی، قائم رکھا جاتا تھا۔ سادہ اور سلیس رواں عام فہم زبان اردو میں اور ترجمہ کیا جاتا تھا تاکہ طلباء اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکیں اور پڑھ بھی سکیں۔ اب آئیے کہ اہم شخصیات۔ دارالترجمہ کی کامیابی اس کے مترجمین اور علماء اور دانشوروں کی محنت شاقہ کا نتیجہ قرار دی جا سکتی ہے۔ یہاں مولوی عبدالحق جیسے ناظم رہے ہوں اور انہوں نے اس کی رہنمائی کی ہو۔ اس کے بعد ہے قاضی، دیکھیے میں نام گناتا ہوں آپ کو، قاضی تلمذ حسین گورکھپوری کی کتنی 19 کتابیں، سید ہاشمی فرید آبادی کی 18 کتابیں، احسان احمد کی 16 کتابیں، قاضی محمد حسین ان کی 15 کتابیں، اور ایک اہم نام ہے عبداللہ عمادی اور چودھری برکت علی کی 14 کتابیں، ہر ایک کی، یہ دونوں کے ملا کر عبداللہ عمادی کی 14 اور چودھری برکت علی کی 14، یہ کتابیں اس میں شامل تھیں۔ یہ تو اہم شخصیات تھیں۔ اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل رہے دیگر شخصیات میں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مرزا ہادی رسوا، جن کا نام تھا مرزا محمد ہادی رسوا، عبدالباری ندوی، عبدالعلیم شرر، محمد الیاس برنی، خلیفہ عبدالحکیم، وحید الدین سلیم، مولانا ظفر علی خاں، رشید احمد صدیقی، محمد نجیب اشرف ندوی، غلام ربانی، مسعود علی، یہ سب لوگ بڑے عالم، فاضل، دانشور اور بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اور یہ سب اردو کی خدمت میں
ہمیشہ دلچسپی لیتے بلکہ مصروف رہے آبیاری کی، اور ان کے تراجم نے زبان کو ایک علمی اور ایک نئی جہت عطا کی۔ دارالترجمہ عثمانیہ کی جو خدمات ہیں وہ 3 سطحوں پر بڑے قابل ذکر ہیں، قابل غور ہیں۔ دارالترجمہ عثمانیہ کی خدمات جیسا کہ بتایا کہ 3 سطحوں پر بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، لسانی و اصطلاحی ٹرمینالوجی سے متعلق اور لنگوسٹکس اینڈ لینگویج سے متعلق۔ اردو میں سائنسی اصطلاحات وضع کرنے کے بعد زبان کو تکنیکی بنانا، جو آج بھی مستعمل ہیں اور آج بھی استعمال ہوتی ہیں وہ اصطلاحیں۔ اس کے بعد ہے علمی و تعلیمی۔ جامعہ عثمانیہ کو اردو میں چلانا اردو کے طرز پر یہ میڈیم میں آسان کام نہیں تھا۔ یہ بر صغیر کی پہلی ایسی یونیورسٹی تھی جس نے مشرق و مغرب کے علوم میں ایک ربط قائم کیا اور ہندوستانی طلباء کو انگریزی کی غلامی سے نجات دلانے میں ایک مؤثر کردار ادا کیا۔ ادبی و ثقافتی طرز پر اردو ادب کو وسعت دی گئی، نئی اصناف، سائنسی نثر کو جنم دیا اور زبان کو ہمہ-گیری عطا کی۔ اس کے ادارے کے ذریعے، اس ادارے نے یہ اردو کو علوم و فنون سے مالا مال کرنے کی اور اس کے سرمایہ میں بیش بہا اضافہ کرنے کی باقاعدہ ایک کامیاب کوشش رہی، چونکہ اس کے اثرات دیر پا دورس رہے۔ اردو کو اعلیٰ تعلیم کی زبان ثابت کیا گیا اور علمی تحریکوں کو جنم دیا جو حیدرآباد کو علمی مرکز بنانے میں ایک نئی شناخت کے طور پر ثابت ہوئی۔ اب اس کے بعد اس زوال اور بحالی بھی ایک پوائنٹ بنتا ہے اس کا، زوال اور بحالی۔ 1947 کی تقسیم ہند نے جب ملک 2 قومی نظریات میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا، اب چونکہ تمام ریاستوں کو ضم کر دیا گیا، مرج کر لیا گیا اور سب ریاستیں مرج ہو گئیں، لیکن 1948 میں یہ مسئلہ سامنے آیا کہ حیدرآباد ریاست کو بھی مرج کیا جائے۔ اس میں کچھ دقتیں پیش آئیں، لیکن حیدرآباد کو پھر اس کے انضمام ہند کے بعد اس کو شامل کر لیا گیا اور انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا، جس سے دارالترجمہ کی سرگرمیاں سب ختم ہو گئیں۔ اور 1950 میں پولیس ایکشن کے بعد ریاست سرکاری تحویل میں آ گئی، گویا کہ وہ پارٹ آف دا کنٹری بن گئی۔ اور وہ سب سسٹم جو تھا نوابوں کا اور زمیندارہ سسٹم، اس کو ختم کر دیا گیا، ارسٹوکریسی کو ختم کر دیا گیا۔ اور اگست 1955 میں عمارت پہ لگنے والی آگ نے ریکارڈ اور ذخیرہ جو تھا سب برباد ہو گیا، اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے باوجود جو ہمارے بھارتی وزیر اعظم تھے، وزیر تعلیم تھے اس وقت، ابوالکلام آزاد کی کوششوں سے اسے پھر دوبارہ سے بحال کرنے کی تجویز رکھی گئی اور پھر بحال کر بھی دیا گیا، اور کچھ کتابیں اس کے بعد اس کے تحت مزید شائع بھی کی گئیں، لیکن وہ تیزی اور ہمہ-گیری اور فعالیت اس میں ختم ہو چکی تھی۔ دارالترجمہ عثمانیہ ایک خواب کی تعبیر تھا، ایک خواب دیکھا تھا میر عثمان علی نے اور ان کے جو ساتھی تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ اردو کو عالمی سطح پر
علوم کی، ادب کے ساتھ ساتھ علوم اور تحقیق کی زبان بنایا جائے، اور اس میں کچھ حد تک وہ کامیاب بھی رہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب سے اہم اور بہت ہی قیمتی ادارہ یہ تھا دارالترجمہ۔ اس کی یعنی 369 اشاعتیں جو پبلیکیشنز تھے، اور ہزاروں صفحات پر مشتمل علمی خزانہ، علمی سرمایہ آج بھی اردو ادب کی اساس یعنی بنیاد تصور کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات تھی۔ نظام حیدرآباد کی یہ کاوشیں اگرچہ جاری رہتی تو اردو کی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا تھا، یعنی ایک طرح سے تقدیر بدلی جا سکتی تھی، لیکن اس نے جو بیج بوئے وہ آج بھی جو بنیاد رکھی وہ ایک آج بھی ایک پھلدار اور سایہ دار درخت کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ روایتیں اور وہ علوم سے آج بھی ہم وہ روایتیں قائم ہیں، اور آج بھی ان علوم سے استفادہ کرتے ہیں۔ اچھا، چونکہ اس کے بعد پھر ملک جو تھا ہمارا ریاستوں میں، یعنی یوں سمجھیے کہ صوبوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر وہ زبانیں بھی اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ سمٹ گئیں، اور وہ ان صوبوں کی پہچان بن گئی، جیسے کہ پنجاب میں پنجابی، تمل میں تمل ناڈو میں تمل، کرناٹک میں کنڑ، گجرات میں گجراتی، ہمارے یو پی وغیرہ میں ہندی کو زیادہ فروغ حاصل ہے۔ تو پھر ان کا ایک طرح سے وہ پنپنے لگی علاقائی سطح پر۔ لیکن جب دارالترجمہ کی ہم مثال دیتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ زبان کی طاقت علم کی منتقلی میں ہے۔ زبان کی طاقت زبان تک محدود رہنے میں نہیں ہے، بلکہ ایک زبان کو جب دوسری زبان میں منتقل کریں گے تو دونوں زبانیں جو ہیں ان میں ایک اوریسی اسکل اور ایک اوریسی اور لنگوسٹیکلی ان میں ایک توانائی اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ بہت اہم بات ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف حیدرآباد کی وراثت کا ایک حصہ ہے، بلکہ اردو کی ایک مستحکم روایت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ بر صغیر کی تعلیمی اور لسانی تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے، اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جامعہ عثمانیت کی بنیاد کے ساتھ اس کی وابستگی جڑا ہوا ہے۔ دارالترجمہ نے نہ صرف نصابی کتابوں کا ترجمہ کیا، بلکہ اردو میں ہزاروں نئی سائنسی اور فنی اصطلاحات وضع کی، جو زبان کی توسیع میں ایک کلیدی رول ادا کرتی۔ یہ ادارہ نظام حیدرآباد اور میر عثمان علی خان کی علم دوستی اور دور اندیشی کا اس کو ہم نتیجہ کہہ سکتے ہیں، جس نے اردو کو عالمی علوم کی زبان بنانے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ دارالترجمہ کی سرگرمیاں جامعہ کی یونیورسٹی کی نصابی ضروریات پر مبنی تھی۔ یہ ادارہ مغربی علوم جیسے سائنس، لا، قانون اور ہیومینٹیز کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرتا تھا۔ اصطلاح سازی کے لیے الگ کمیٹیز قائم کی گئیں، جہاں عربی اور فارسی سے اصطلاحات لی جاتی تھی اور ہندی اثر کو کم کیا جاتا تھا۔ ادارے نے 22 برسوں میں تقریباً 60,000 نئی اصطلاحات وضع کی۔ کتنا بڑا کنٹریبیوشن! 22 سال کے سفر میں انہوں نے 60,000 نئی اصطلاحات ٹرمینالوجی وضع کی، جن میں 36,407 سائنسی اور 24,288 آرٹس سے متعلق تھی۔ اب ان کے جو ان سے متعلقین تھے ان کے بارے میں پھر ایک بار گفتگو کریں گے۔